بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک درویش جا رہے تھے اور وہ یہ الفاظ دہراتے جا رہے تھے، جو اللہ چاہے سو ہو، جو اللہ چاہے سو ہو، جو اللہ چاہے سو ہو۔ تو اسی اثناء میں ایک اوباش لڑکا ان کے پیچھے ہو لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے یہ الفاظ جب بار بار سنے تو اس اوباش لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور وہ درویش کو دے مارا، اور وہ پتھر انہیں کمر پہ جا لگا، جو کہ باعث تکلیف تھا۔ تو وہ بزرگ پیچھے مڑے اور سوالیہ انداز سے اس لڑکے کی طرف دیکھا کہ بھائی آپ نے یہ پتھر مجھے کیوں مارا؟ کہا کچھ نہیں، صرف سوالیہ انداز سے۔ تو ان کے دیکھنے کے بعد اس اوباش لڑکے نے کہا جناب آپ خود ہی فرما رہے تھے کہ جو اللہ چاہے سو ہو، جو اللہ چاہے سو ہو، تو یہ پتھر تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی لگا ہے، یہ تکلیف تو آپ کو اللہ کی جانب سے آئی ہے۔ تو وہ درویش کہنے لگے کہ بیٹا میں بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ تکلیف مجھے اللہ کی طرف سے ہی آئی، لیکن یہ پتھر جو ہے یہ تکلیف کا باعث تھا، اور اس کے پیچھے تم وجہ بنے، تم نے اپنا منہ مفت میں کالا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تکلیف مجھے آگے چل کے ہو سکتا ہے میں گرتا اور یہ پتھر مجھے لگ جاتا، کسی اور ذریعے سے لگ جاتا، اس تکلیف کا باعث تم بنے، تم نے اپنے لیے خواہ مخواہ گناہ کما لیا۔ تو ایک بڑا تھاٹ پرووکنگ آئیڈیا انہوں نے دیا کہ بھئی کسی کو تکلیف پہنچا کے ہم کسی کو ہاتھوں سے تکلیف دیں، ہماری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ملنی چاہیے۔ اور یہ تو ہمارے جو ہے دین کی تعلیمات میں سے ہے کہ مومن کی یہ دو خوبیاں ہیں کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 3 ایٹریبیوٹس بیان کیے ہیں۔ اللہ از سینگ، اللہ از ہیئرنگ، اللہ از نوئنگ۔ اللہ از سینگ، اللہ کی ذات البصیر ہے، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اگر ہمارا یہ ایمان کامل ہے کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے تو ہم کیسے کسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ہم کیسے کسی کے ساتھ غلط کر سکتے ہیں۔ اللہ از ہیئرنگ، اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی ذات سمیع ہے، سننے والی ہے، تو ہم فاؤل ڈسکورس، ہم غلط بیانی کیسے کر سکتے ہیں، ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں، ہم غیبت، چغلی، یہ سارے کام پھر کیسے کر سکتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ جھوٹ کیسے بولیں گے جب ہمارا یہ ایمان کامل ہوگا کہ اللہ از ہیئرنگ، آل ہیئرنگ، وہ تو السمیع ہے۔ اور جب ہمارا یہ ایمان ہوگا اللہ از نوئنگ، اللہ دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، تو ہمارے دل میں کیوں کسی کے لیے غلط خیالات پیدا ہوں گے۔ تو یہ ہمارے عقائد، ہمارے یہ جو یقین ہے، یہ اگر پختہ ہو کہ اللہ کی ذات آل ہیئرنگ ہے، آل نوئنگ ہے، آل سینگ ہے، تو ہم تو گناہ کریں گے ہی نہیں۔ تو وہ بزرگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو اللہ چاہے سو ہو، تمام کائنات میں جو کام ہے وہ اللہ کی رضا اور مرضی اور حکم کے تحت ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی اس میں شامل ہے، لیکن ہمیں اس کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں اپنی طرف سے کسی کے لیے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو، ذہنی اذیت کا باعث ہو، کیونکہ مومن کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔